لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس مختصر سی آیت مبارکہ میں ایک ایسا قانون اور ضابطہ بیان فرمایا جو پورے اسلام کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. کہ خلاصہ زندگی، خلاصہ شریعت اور اسلام کا پورا ایک مغز ہے. ارشاد فرمایا من جو شخص بھی، یہاں مراد کوئی بھی ہے، ایک آدمی ہے، دو آدمی ہے، کوئی شخص بھی ہے، اس سے یہ نہیں مخصوص نہیں کیا گیا کہ فلاں شخص یہ کام کرے تو پھر یہ ہوگا. یعنی یہ دعوت دے دی پوری انسانیت کو دعوت دے. من جو شخص جاء بالحسنۃ اچھائی ہمارے پاس لائے گا، ہمارے پاس اچھائی لائے گا. اب یہ بات بھی ایک ذہن نشین کرنے والی ہے کہ اچھائی وہی ہوتی ہے جس کو شریعت اچھائی کہتی ہے. اس کا شریعت پاک کا، اللہ اور اس کے رسول کا اپنا ایک پیمانہ ہے. اس پیمانے کو ناپا جائے وہ نیکی ہوگی. اس کے علاوہ ہم اپنے پیمانوں پہ نیکیاں گنتے پھریں وہ نیکی نہیں ہوگی. آپ سمجھ لیں؟ جس طرح بعض دفعہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے بہت کام کیے، بہت اچھے کام کیے. اب یہ اچھے کام جو ہیں کیا شریعت کے ترازو پر اچھے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اچھا فرمایا ہے ہم اس سے برابر سے ملتے ہیں. اگر اس کے برابری میں آتے ہیں پھر اچھے کام گرے جائیں گے. اور اگر اچھائی شریعت کے ترازو پر، اسلام کے ترازو پر نہیں آتی تو وہ لاکھ نیکیاں کرتا پھرے، لاکھ اچھائیاں کرتا پھرے. شریعت کا ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے. اگر اس پر نیکی نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے تولنے کے قابل ہی نہیں ہے، لہذا ہم اسے تولیں گے نہیں. اگر اس کو اللہ اور اس کی رسول کی اتباع میں ہم بھی کہیں گے کہ وہ نیکی نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے اپنے ایک پیمانے بنائے ہوئے ہیں، اس پیمانے پہ تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے بہت اچھے کام کی، جہتی بنائی ہوئی ہے، اس نے خیرات کے کاموں کی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، اچھے کام کرتے ہیں غرباء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، فلاں یہ بڑے بڑے. لیکن اب یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس کے رسول نے جو ارشاد فرمایا، کیا وہ نیکی بنتی ہے ان کی؟ نہیں، وہ نیکی اس پیمانے پر اگر نہیں تلتی تو وہ نیکی اگر ہو بھی انداز اس کا وہی ہو، نیکی وہی سمجھتے ہیں سب کچھ، لیکن اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ نیکی نہیں کہلائے گی. اب ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آئے. سب سے پہلے علماء کرام نے، مفسرین نے ارشاد فرمایا
نیکی سے وہ انسانیت کے، جب انسانیت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو سب سے پہلے نیکی یہ ہے کہ اسلام قبول کرنا، ایمان کے دائرے میں داخل ہونا، ایمان قبول کرنا۔ انسانیت کی معراج یہی چیز ہے۔ باقی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا کہ ہمارے یہ انسان، اب بحیثیت انسان دیکھے گا، انسان بحیثیت انسان دیکھے، اللہ کی ایک پوری مخلوق دیکھے، اب ذہن تصور میں لائے، شعور میں لائے، اس کے بعد پھر انسانیت کو اس لحاظ سے پرکھے کہ اس کو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میری انسانیت میرے یہ بندے کس طرح جائیں گے؟ اس نے پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان، پوری انسانیت، یہ مخلوق جو میری ہے، یہ اگر میرا حکم مانے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، اس دائرے میں داخل ہو جائے، فرمایا پھر ہاں ہمارے ہاں وہ قبول ہے، ہمارے ہاں وہ قبول ہے۔ دیکھیں سورہ العصر پڑھ کے دیکھیں، آدمی تو سورہ العصر پڑھ کے دیکھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ حضور اور بعض علماء نے یہ فرمایا بھی ہے کہ اگر قرآن مجید پورا نہ رہے یا نہ ہو بالفرض، یا کسی کو کوئی آیت نہ یاد رہے، صرف سورہ والعصر اس کو یہ یاد ہو یا اس کو سمجھ میں رکھے، شعور میں رکھے، تصور میں رکھے، تو اس کی زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کیا فرمایا، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ اب یہاں بھی دیکھیں آپ اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کیا ہے؟ دن رات چل رہے ہیں، سورج ہے، طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، زمانہ یہ اس کو زمانہ کہتے ہیں، صبح، شام، رات، دن، یہ چل رہے اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ فرمایا اس کی قسم، زمانے کی قسم، فرمایا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، فرمایا پوری انسانیت جو ہے وہ گھاٹے میں جا رہی ہے۔ دیکھیں پوری انسانیت کے لیے خطاب ہے، پوری انسانیت کے لیے خطاب ہے، فرمایا ساری کی اب تصور میں لایا، یہ تو نہیں آپ صرف ترجمہ نہ کریں، آپ تصور میں لایا، شعور میں لایا کہ پوری انسانیت ہے۔ اب پوری انسانیت کے لیے اول سے لے کر آخر تک اس کے لیے کیا خیال ہوا، کیا قانون ہے، کیا ضابطہ ہے، کیا چیز اللہ نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، فرمایا یہ جن سے انسانیت جو ہے، انسان کا ہر پر، فرمایا گاٹے میں جا رہا ہے۔ اب گاٹا کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو صرف اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا کہ گاٹا پیسوں میں کمی آ جائے تو یہ گاٹا ہے، کاروبار میں کمی آ جائے تو یہ کمی ہو رہی ہے، یہ خسارہ ہو رہا ہے، نقصان میں جا رہے ہیں، پیسے تجارت ہماری نقصان میں جا رہے ہیں۔ اللہ کیا ارشاد فرمایا؟ اب اللہ ارشاد فرمایا تم گاٹے میں ہو، تمہاری زندگی گزر رہی ہے، تم ایک لمٹ لے کے آئے ہو، کچھ دن، کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ سال لے کر آئے ہو اس دنیا میں، وہ کم ہو رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، وہ کم ہو رہی ہے، جو ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے نا، آگے جا رہے ہیں، بہت کی طرف جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہر شخص گاٹے میں ہے، لیکن فرمایا اب آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا پوری انسانیت میں سے ان لوگوں کو ہم نے چن لیا ہے جو ایمان قبول کر لیا اور اعمال صالحات۔ دیکھیں کیسا قانون، کیسا ضابطہ بیان فرماتا ہے۔ ایمان کے مد مقابل کفر ہے، کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اللہ اس کے رسول کو ماننا، اور اس کے بالمقابل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننا۔ فرمایا گھاٹے سے وہ شخص، وہ لوگ نکلیں گے، وہ ایک آدمی نکل جائے، دو آدمی نکل جائے، تین آدمی نکل جائے،
ایک جماعت نکل جائے، قوم نکل جائے، ایک ملک نکل جائے، فرمایا کامیاب وہی شخص ہے، وہی قوم ہے اور وہی انسانیت کے وہ افراد ہیں جو کون ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سب سے پہلی بات ہے وہ ایمان قبول کریں گے، ایمان قبول کریں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان قبول کرنے کے بعد عمل صالح، فرمایا اعمال صالح، اچھے عمل کریں۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، یہ ہمارے پاس لاؤ دو چیزیں، فرمایا پھر ہم تمہارے ساتھ نیکی کریں گے، اس کے بدلے میں نیکی دیں گے، اس کے بدلے میں نیکی دیں گے۔ فرمایا پھر تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، پھر تمہارے لیے بہتر ہے، پھر تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں انسانیت کا عروج کیا ہے، لوگوں کا عروج کیا ہے، جسے ہم عروج سمجھتے وہ عروج نہیں ہے، جس کو ہم ترقی سمجھتے وہ اللہ کی نظر میں ترقی نہیں ہے، جس کو ہم بلندی سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ بلندی نہیں ہے۔ بلندی اللہ کی نظر میں یہی ہے کہ ایمان، اس کے بعد اعمال صالحہ، اچھے عمل۔ اب تک یہ عمل صالحہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ عمل کرو گے تو یہ اچھا ہے، یہ فرمایا نہیں، فرمایا ایمان کے بعد جو اچھا بھی عمل کرو لے آؤ میرے پاس، فرمایا جو عمل بھی ہے، نماز لے آؤ، روزہ لے آؤ، حج لے آؤ، زکات لے آؤ، اعمال صالحہ لے آؤ، والدین کے ساتھ نیکی ہے وہ لے آؤ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے وہ لے آؤ، لیکن لانا ایمان کے بعد ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان سے پہلے پہلے وہی نیکی لے آؤ، ایمان سے پہلے پہلے ایمان تم نے نہیں رکھا، اپنے پاس نہیں، تصدیق نہیں رکھی، لے آؤ میرے پاس، کیا لاؤ گے؟ نمازیں غیر مسلم نہیں پڑھتے، اپنے انداز سے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے کیسے پڑھتے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے، ٹھیک ہے جس طرح بھی ہے، اور چیزیں اچھے عمل نہیں کرتے، وہ اچھے عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں وہ اچھے عمل نہیں ہے۔ اچھے عمل اس وقت بنیں گے جب ایمان کے بعد آئیں گے، ایمان سے پہلے پہلے کوئی عمل بھی ہو، جیسا بھی ہو، ہم کہتے پھرے بڑا اچھا ہے، کیا پوری دنیا میں یہ دوائی اس نے تقسیم کر دی ہے، اچھا بڑی اچھی بات ہے، پوری دنیا میں ایک شخص ہے، وہ پوری دنیا میں کیا کرتا ہے، ایک اچھا عمل ہے اس کا، کیا اس کی لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لوگوں کی مدد تو کر رہا ہے، اچھی دوائی تقسیم کر رہا ہے، بچوں کو جو دوائی تقسیم کر رہا ہے پوری دنیا میں۔ اب یہ اللہ کی نظر میں اس کو نیکی کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نہیں، ہم تو اس کو نہیں تولیں گے، ہمارے ترازو میں نہیں تلے گی، ہمارے ترازو پہ وہی نیکی ہوگی جو ایمان کے بعد آئے گی، جو تصدیق کے بعد آئے گی۔ ہمیں ماننا بھی نہیں ہے اور پھر یہ بھی کہنا کہ لے آئے ہیں یہ آپ کے پاس، ہم اپنے ترازو پہ یہ نیکیاں تسلیم نہیں کرتے، ہم نیکیاں نہیں رکھتے، ان کو نیکیاں ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ فرمایا اس کا ایک تمہیں فائدہ ملے گا، وہ یہ ہے کہ تم سے تھوڑا سا عذاب کم کر دیں گے، عذاب تھوڑا سا کم کر دیں گے، لیکن یہ کہیں کہ بالکل ختم ہو جائے، فرمایا بالکل ختم کرنا ہے تو ایمان پہلے قبول کر لیں۔ اب انسانیت جو ہے، پوری انسانیت، اس کی معراج میں ایمان، معراج کیا ہے؟ ایمان کا قبول کرنا، اعمال صالحہ، اس کے بعد اعمال صالحہ کرنا، اور اگر یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسفل السافلین میں تمہیں پھینک دوں گا۔ اللہ تعالیٰ